لیکن اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے جس پہ کام چل رہا ہے. تو یہاں اگر وہ جاگیردار کوئی خیال رکھتے تھے، نواب کوئی خیال رکھتے تھے، بیوروکریٹ اور فوجی کوئی خیال رکھتے تھے، انگریز کا کوئی اور خیال تھا، اللہ کا منصوبہ کوئی اور تھا. وہ جو میں نے شروع میں بات کی، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، تو اللہ نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. جب مصر میں اس نے غالب کرنا تھا تو موسیٰ کو فرعون کے گھر پالا، تو انہی ہاتھوں نے پاکستان پالا، پوسا، جوان کیا، بڑا کیا. یہ عصر حاضر کا موسیٰ سمجھ لے نا. لیکن 1999 کے بعد پاکستان کی یہ ضرورت ختم ہو چکی. اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اب انگریزوں کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ 1989 میں روس ختم ہو چکا، کمیونزم کا خطرہ ختم. اور 1999 میں جب ہم نے کارگل پہ چڑھ کے ہندوستان کی گردن دبوچ لی اور اس کا سانس لینا دوبر ہو گیا، اور واجپئی نے امریکہ سے کہا کہ میری گردن چھڑا دو، آج کے بعد ہم تمہارے غلام. تو جب ہندوستان نے وہ غلامی قبول کر لی تو ہماری ضرورت ختم ہو گئی. یہ اگر 9/11 نہ ہوا ہوتا تو ہماری ضرورت تو بالکل ہی ختم ہو گئی. 9/11 کے بعد پھر ہمیں 20 سال موقع مل گیا. اب امریکہ کو ہماری ضرورت نہیں رہی. اس نے وہ آہستہ آہستہ ہماری چوڑیاں ٹائٹ کرنا شروع کر دی ہیں. IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے، پہلے یہی ادارے ہمیں آکسیجن دے رہے تھے، اب انہوں نے وہ اپنی جو ہے نا نالی اس کو سکوڑنا شروع کر دیا. آگے ہمیں موت نظر آ رہی ہے. چانس اللہ نے ایک اور پیدا کر دی ہے، چائنا والا. لیکن یہ کہ ہمارے ابھی بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ چائنا کی طرف جانا پسند اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے اپنے سارے ایسٹس جو ہیں وہ ویسٹ میں ہیں، ان کی اولادیں ویسٹ میں پڑتی ہیں. 99 کمپنیاں بھی امریکہ میں ہی ہیں. آپ ویسٹ میں چلے گئے، وہ تو ڈوب گئی. فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں ان کے انٹرسٹ سارے ادھر ہیں. اس لیے ابھی چائنا والا فیصلہ مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ پھر ان کو ادھر ہی چلے جاتے ہیں، امریکہ کی طرف، ویسٹ کی طرف. اور بلکہ اب تو خطرہ یہ ہے کہ چونکہ ویسٹ کا پروگرام پاکستان کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کا تھا، یہ باتیں آ چکی ہیں. 2015 میں ختم کرنا تھا، نہیں ہوا. پھر 2020 کی بات آئی ہے. اب تو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ 3 حصے کرنے ہیں انہوں نے. یار چلیں، میں تو مولوی ہوں، مولویوں کو ویسے ہی سازشی تھیوریاں یاد آتی رہتی ہیں. وہ پرائم منسٹر ہے یار، بڑا ماڈرنسٹ بندہ ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کلبوں کا جو ہے نا وہ پلے بوائے رہا ہے، بڑی شے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے. بڑے اندر کے حلقوں تک اس کی جو ہے نا وہ پہنچ ہے. یہ اس کا کہنا ہے، مسئلہ ہے اس کا. بس کہہ دیتا ہے بیچارہ، جو نہیں کہنے کا ہوتا وہ بھی کہہ دیتا ہے. نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں تو آتا ہے نا، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مسلط بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا. فضل الرحمان صاحب ہوتے تو یہ بات کبھی باہر نہ آتی، یہ عمران کے منہ سے ہی نکلے گی. نکل آئی کہ 3 حصے بنانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب، اور ایک صفحے پہ تھے نا سب، اس ایک صفحے سے اسے اتارا ہے تو اس نے کہا 3 حصے کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس صفحے کا منصوبہ کیا ہے، سمجھ آئی؟ اب اس کو لات مار کے اتار دیا. کیوں؟ اس کو تڑپ کے آئے. اس صفحے وہ 3 حصے کرنے کا کوئی انعام ملنا تھا نا. آپ پاکستان جیسے ملک کو 3 حصے کرو گے تو کوئی انعام ملے گا یا نہیں ملے گا؟ انعام ملنا تھا. وہ آخری ٹائم پہ جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا تو کک آؤٹ. تو بندہ تڑپے گا، بندہ اچھلے گا، بندہ کودے گا، بندہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا. اب ایک پوری ٹیم نہیں چڑھ گئی ہے کہ بھئی وہ حصے دار ہو کے آ گئی. ابھی تک تو یہی لگتا ہے رخ وہی اسی ایک صفحے والا ہے جو تھا. یہ تو ہے دنیا کی سطح پہ بات. اب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگلی بات. اس قوم کے اندر سے یہ خیال نہیں نکلتا. بہت کوشش ہوئی ہے یار، کتنی کھیلیں کودیں، یہ وہ عیاشیاں، خرمستیاں، پھر یہ کہ اب بھوک، مہنگائی، کوئی حربہ نہیں ہے جو نہ اختیار کیا گیا ہو. لیکن یہ کہ قوم کے اندر، اس کی جڑوں کے اندر سے یہ بات نکلی نہیں ہے. اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس اعتبار سے زرخیز ملک پاکستانی کو سمجھا جاتا ہے. اصل میں وہ اقبال نے بات ہی اس طرح کی ہے. پھر یہ کہ جماعت اسلامی کا جو کام ہوا ہے بہت بڑا کام ہے. ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی لگی ہے. یہ باتیں گراس روٹ لیول تک اتری ہوئی ہیں، اور اس سب کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے؟
ایک علامت ہے نا. توہین رسالت ہوتی ہے. کوئی ممتاز قادری اٹھ کے کسی سلمان تاثیر کو پھڑکا دیتا ہے. غیر قانونی کام ہے. میں بھی کہتا ہوں غیر قانونی ہے. جو یہ کام کرے اسے پھانسی دینی چاہیے. میں بھی کہتا ہوں پھانسی دینی چاہیے. لیکن قسم سے میں خوش بہت ہوتا ہوں اس کے پھانسی پانے پہ نہیں, اس کی تڑاخ کرنے پہ. کیونکہ جب تک قانون پہ عمل نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. ابھی گاندھی مر جاتا ہے, وہ کیا نام ہے یار, رشدی مر جاتا ہے, مرنا ہی تھا, 76 سال کا ہو گیا تھا, 2 سال بعد مر جاتا ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے نا, یہ ایک پوری دنیا کے لیے پیغام ہے. یہ مری ہوئی امت بھی دشمن رسول کو نہیں چھوڑتی. اور یہ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک یہ ہے ہماری امید قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس امت کی پشت پر ہے. ٹھیک ہے, شیطان بہت مضبوط ہیں, بہت طاقتور ہیں, لیکن اس امت کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تب اتنا بڑا کام کوئی اٹھ کے کرتا ہے نا. کسی ایک آدمی کے لیے یہ کام کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ پوری دنیا سے ٹکر لینا ہے. وہ کر گزرتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میوے تماشائے لبے باں میں بھی یہ کام ہو جاتا ہے. اور اس کام کا پوری دنیا مانتی ہے. یار یہ جو ہے نا سب سے زیادہ یہ جہاں بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے کھرا جا کے پاکستان سے نکلتا ہے. 1967 میں بن گوریان نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ پاکستان سے. اور اس کی 2 وجوہیں بیان کی تھی اس نے. ایک یہ کہ اس کی عسکری طاقت, اور دوسرا اس کی نظریاتی اساس. عسکری طاقت کو تو انہوں نے عسکری سوسائٹی میں جھونک دیا. ہاں, پراپرٹی ڈیلر لڑا نہیں کرتے. رہ گئی نظریاتی اساس, اس کا وہ آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور یہی وہ امید کی آخری بات ہے